اسلام نے عورتوں سے کہا پردہ کرو، اور صرف اسلام نے نہیں کہا بلکہ پچھلے تمام مذاہب میں پردے کی عظمت اور پردے کی اہمیت کے بارے میں باتیں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے اس پر زیادہ زور دیا۔ اچھا، آج کل کے زمانے کے پڑھے لکھے جاہل لوگ جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عورتوں کی آزادی چھن جاتی ہے، عورت کھل کر کچھ کر نہیں پاتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں وہ تاریخ بھی موجود ہے کہ پردے کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے زخمیوں کی، جنگوں میں جو زخمی ہو جاتے تھے صحابہ، ان کی مرہم پٹی بھی کی، جنگوں میں مسلمانوں کا ساتھ بھی دیا پردے کی حالت میں۔ تو پردہ رکاوٹ نہیں ہے، اصل میں ان کی نیت میں فطور ہے۔ وہ ہماری عورتوں کو پردے سے باہر کر کے اس کی نمائش کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جانور بھی تو ہماری طرح مخلوق ہے، جانور تو بغیر لباس کے رہتے ہیں، ہم انسان تو لباس پہنتے ہیں، تو جب لباس پہنتے ہیں تو الگ سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ نقاب اور حجاب کی کیا ضرورت ہے؟ گھونگھٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جانور کپڑے کے بغیر رہتے ہیں، ہم کپڑے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سے پردہ۔ ان عقل کے اندھوں کو جانور اور انسان میں بس اتنا ہی فرق نظر آتا ہے کہ جانور لباس کے بغیر ہے تو انسان بس لباس میں ہو تو کافی ہے، اور قیاس بھی کر رہے ہیں تو کس پر؟ جانور پر۔ کس کو کر رہے ہیں قیاس؟ انسان کو قیاس کر رہے ہیں جانور پر، یعنی انسان کو فٹ کر رہے ہیں جانور پر، ٹھیک ہے۔ حالانکہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے پتہ ہے؟ علم۔ کیا ہے؟ علم۔ علم کی وجہ سے انسان جانور سے ممتاز ہو گیا، تمیز ہو گئی دونوں میں۔ کیسے؟ دیکھو، انسان میں رشتے ہوتے ہیں، ماں، بہن، بھائی، باپ، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ سب رشتے ہیں۔ اللہ نے علم کے ذریعے بتا دیا کہ یہ رشتے تمہارے لیے محترم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رشتے کیا ہیں؟ محترم ہیں۔ آپس میں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نہیں کر سکتے، خالہ سے نہیں کر سکتے، بھانجی سے نہیں کر سکتے، بھتیجی سے نہیں کر سکتے، ان تمام سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی وہ رشتہ قائم نہیں کر سکتے جو ایک عورت شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر سے قائم کرتی ہے، یا ایک مرد شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے قائم کرتا ہے، وہ رشتہ تم ان سے قائم نہیں کر سکتے۔ علم کے ذریعے بتا دیا۔ جانور کے اندر اللہ نے علم نہیں دیا، جانور کو نہیں بتایا کہ تمہارے لیے ماں، باپ، بھائی، بہن، ماموں، خالہ، پھوپھی، بھتیجا، بھتیجی یہ رشتے محترم ہیں۔ اس لیے جانور کی کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی جانور ہو، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، ان رشتوں میں کوئی فرق نہیں نظر آتا ان کو۔ جب تک چھوٹے ہیں ٹھیک ہے، بڑے ہوں گے تو جس ماں نے اس کو پیدا کیا اسی کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرتے ہیں، جو ایک مرد، ایک انجان مرد ایک انجان عورت سے جائز تعلق کے بعد وہ رشتہ قائم کرتا ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد خود بخود کر لیتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو پردے جیسا عظیم تحفہ دے کر اس کی عزت کو محفوظ کیا ہے، اس کے ناموس کو بچایا ہے، ورنہ ایک بے نقاب لڑکی اور ایک نقاب والی لڑکی کو ساتھ کھڑا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ میں ان کو کہا جائے چلو دونوں چلیں، اور مارکیٹ کے دونوں سائڈ لفنڈروں کی فوج ہو، لچے لفنگوں کی فوج ہو، تو وہ ہوس کی نگاہوں سے کس کو دیکھیں گے؟ بولو، بے نقاب والی کو دیکھیں گے نا۔ دیکھو،
جب بے نقاب والی کو دیکھیں گے تو نقاب والی کی عزت زیادہ محفوظ ہوئی بے نقاب والی کی عزت کے مقابلے میں، کیونکہ جب وہ ہوس کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں تو آگے چل کے کچھ اور کر بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ غلط۔ اچھا، آج کل کیا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے شارٹ لباس پہنا، ٹھیک ہے، تنگ لباس، اور اس کو اگر کسی نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ لباس پورا پہنو، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھ لو، اپنی نگاہ نیچی رکھو، ہم کو دیکھتے کیوں؟ ہم کو مت دیکھو۔ دیکھنے کون بول رہا ہے بھائی؟ یہ تو ناممکن ہوا، یہ ایسا ہی ناممکن ہوا جیسے یہ ڈسٹر، اس کو ہم ہوا میں ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی چھوڑیں گے نیچے گر جائے گا۔ گر گیا تو لڑکی تنگ لباس ہو اور لڑکے کی نظر اس پر نہ پڑے، یہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ کسی چیز کو ہم ایسے چھوڑیں اور زمین پر نہ گرے۔ گرے گی ہی گرے گی، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو پرکشش بنا دیا ہے، یعنی اس کی طرف نگاہ بے ساختہ چلی جاتی ہے، دیکھنے کا جی نہ بھی کرے نا، پھر بھی انسان کی طرف اگر انسان ارادہ کر لے کہ نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر لگاتار اس کے سامنے لڑکی آ رہی ہے جا رہی ہے تو ایک نہ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ اللہ نے رکھ دیا ہے عورت کے اندر، مرد کے اندر ایسا نہیں ہے، عورت کے اندر رکھ دیا ہے یہ پیدائشی طور پر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اپنی نگاہ نیچی کر لو، ہم اپنا لباس کیوں پورا پہنیں، ہم چھوٹا لباس پہنیں، تو اپنی نگاہ نیچی رکھو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں، ان ماؤں اور بہنوں کو صحیح ہدایت دے جو اس طرح کے لباس پہنتی ہیں۔